بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین اسکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ دو تین اہم چیزیں جو میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گا۔ ایک تو ایک ریٹائر جرنل ہیں فیض علی چشتی صاحب، انہوں نے ایک کانفرنس کی ہے، پریس کانفرنس، اس کے اوپر میں آپ کے ساتھ تھوڑی سی بات کروں گا کہ انہوں نے کس حوالے سے پریس کانفرنس کی ہے اور کن کو مخاطب کیا ہے۔ ایک دوسرا میں آپ کو بتا دوں کہ شہباز شریف صاحب کو کرونا ہوا ہے۔ اب کرونا ہوا ہے یا کرونا کہیں سے گھسا ہے یا کرنولا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، لیکن منظر عام سے غائب ہیں۔ بڑے اہم چیزیں انہوں نے کرنی ہیں لیکن غائب ہیں۔ اور تیسرا، فواد چودھری صاحب نے تھوڑی دیر پہلے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں انہوں نے وہ جو جیو اور جنگ نے ایک پلاننگ کی ہے گھڑی کی، جو توشہ خانہ کی گھڑی تھی اور عمران خان کے اگینسٹ انہوں نے پلاننگ کی ہے، اور وہ ایک نمائندہ لے کر آئے ہیں جس کے ساتھ انہوں نے انٹرویو لیا اور جو بھی ٹاک شو میں، اس کے اوپر ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ اہم تازہ ترین اسلام آباد سے پنڈی سے چیزیں ہو رہی ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ذرا شیئر کر دوں کہ شہباز حکومت کو بڑی سخت قسم کی وارننگ دی گئی ہے۔ پنڈی کی طرف سے باقاعدہ طور پر ایک پریس کانفرنس کی گئی ہے جس میں خواجہ آصف کی جو گفتگو ہے اس پر بڑی تنقید جو ہے وہ کی گئی ہے۔ وہ تنقید کیا کی گئی ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور بڑی کھلے انداز میں یہ کہا گیا ہے کہ جو جی ایچ کیو کی طرف سے کنفرمیشن دی جائے گی یا ریکمنڈیشن دی جائے گی جس نام کے بارے میں اور جو تقرری کا معاملہ ہے، تو اس کو روشنی میں یا اس کے مطابق آپ کو اگلی تقرری کرنی ہے۔ اور اس کے اوپر میں اگر آپ کو بتاؤں تو پنڈی نے بہت سخت قسم کا ایک کیا کہتے ہیں پیغام دیا ہے اور پبلکلی دیا گیا ہے، مگر آفیشیلی اس کوئی کنفرمیشن نہیں ہے اور نہ ہی کبھی ہوگی۔ مگر جنرل فیض علی چشتی صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور جو سابقہ یہ جو جنرل ہے یہ کور کمانڈر تھے سابقہ، اور بڑی اہم کور کی ذمہ داری ان کے حوالے تھی، اور یہ اب انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور وہ اس حوالے سے کی کہ جو خواجہ آصف صاحب نے لندن میں ایک بیان پھینکا لانچ کیا ہے کہ جی تقرری جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور ہم اس کے اوپر مشاورت کر رہے ہیں اور ہم میرٹ پہ وہ کریں گے، میرٹ کے مطابق ہوگی۔ تو جنرل جو فیض علی چشتی صاحب ہیں انہوں نے بڑا واضح پریس کانفرنس میں سخت الفاظ میں گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ آپ کے وزیر اعظم جو ہیں شہباز شریف 7 ماہ سے وزیر اعظم ہے کم از کم، تقریباً تمام جو کور کمانڈرز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز ہو چکی ہیں، کور کانفرنس میں بھی ان کی ہو چکی ہیں، اور اس کے علاوہ وہ سب کو تقریباً جانتے ہیں، 7 ماہ سے وہ وزیر اعظم ہیں۔ تو آپ کس میرٹ کی بات کر رہے ہیں اور کون سی مشاورت کی بات کر رہے ہیں؟ کیا آپ کے وزیر اعظم کسی کو جانتے نہیں کہ مشاورت کر رہے ہیں؟ اور میرٹ آپ کے اندازے میں کیا ہے کہ جرنیلوں کا آپ میرٹ کس حساب میں دیکھتے ہیں، کس حساب میں جانچیں گے جرنیلوں کا میرٹ جو ہے؟ بہت ایک سخت قسم کی کانفرنس انہوں نے کی ہے اور انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو آپ گفتگو کر رہے ہیں، جس طرح کی یہ باتیں اور اسپیکولیشنز آپ ہوا میں پھینک رہے ہیں، یہ گفتگو نہیں ہونی چاہیے، اور جو بھی جنرل جی ایچ کیو کی طرف سے جو بھی ریکمنڈیشنز ہوں گی، جو نام دیے جائیں گے سمری میں، وہ آپ کو اس کو کیا کہتے ہیں اس کی روشنی میں آپ نے تقرری کرنی ہے، اور اس پر کسی بھی افیسر کی تقرری ہو جائے، یہ میرٹ جو ہے وہ جی ایچ کیو جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا۔ جی ایچ کیو ایک مطلب کہ ادارے کا جو کیا کہتے ہیں ہیڈ کوارٹر ہے، وہ ڈیسائیڈ کرے۔ آپ کو کیا پتا میرٹ ہوتا کیا ہے، اور یہ جو مشاورتیں کر رہے ہیں اور یہ اس قسم کی باتیں جو ہو رہی ہیں، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ ڈیکوریٹڈ آرمی افیسر کے بارے میں، وہ بھی جو ٹاپ کلاس کے جرنیل ہیں ان کے بارے میں اس طرح کی گفتگو پبلکلی کریں۔ پھر اس کے فوراً بعد ایک خواجہ آصف صاحب کا بیان آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک مشاورت نہیں ہوئی ہے۔ ان کے غبارے سے فوراً جو ہے نا وہ ہوا نکل گئی، اور یہ جنرل فیض علی چشتی صاحب نے ان کے غبارے سے ہوا نکالی ہے، اور انہوں نے کہا کہ ابھی تک مشاورت نہیں ہوئی ہے،
اور اس قسم کی ابھی تک کوئی بھی بات نہیں ہوئی ہے، یعنی کہ ان کو سمجھ آ گئی کہ میں نے کیا کہا اور آگے سے ری ایکشن کیا ہے۔ اب اس کے بعد بات کرتے ہیں شہباز شریف صاحب جیسے ہی لندن سے واپس آتے ہیں ان کو کرونا ہو جاتا ہے، اور کرونا بڑا خاص قسم کا ہے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ کرونا جس کو ہوتا ہے اس کے ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی اس کی علامات ہوتی ہیں، وہ بھی ان کو بھی کرنٹائن میں جانا چاہیے، کرنٹینہ کرنا چاہیے خود کو، لیکن یہ جن کو وہاں پہ مل کے آئے اور خاص کر کے آپ کو پتہ نواز شریف کو تو انہوں نے بڑی کلوز قسم کی جپھی اور پپی دی ہے، تو وہ جپھی اور پپی جو تھی وہ پپی جو انہوں نے بھی ان کو دی اور شہباز صاحب نے بھی ان کی پپی لی، تو اس پپی سے کیا کرونا کو اختلاف ہے کہ وہ پپی سے نہیں ہوتا ہے، پپی جو انہوں نے چمی بگی آپ کہہ لیں جو انہوں نے دی ہے، تو اس سے تو کرونا نواز شریف بہو صاحب کو بھی ہوا ہوگا، اس کے ارد گرد جتنے ہواری وہاں پہ موجود تھے ان کو بھی ہوا ہوگا، یا پھر کرونا نے ایک ڈیسائیڈ کر لیا کہ بس شہباز شریف صاحب کو ہونا ہے، کیونکہ یہ 7-8 دن بڑے اہم ہیں، اور اسی 7-8 دنوں میں بڑے اہم تقرریاں ہونی ہیں اور بڑے اہم معاملات ڈیسائیڈ ہونے ہیں، تو شہباز شریف صاحب منظر عام سے غائب ہو گئے یا خود کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے کہ میں یہ ایک مطلب کہ بہانہ لگا لوں کہ مجھے کرونا کی مثبت کیا کہتے ہیں علامات ہیں جس کی وجہ سے میں پبلکلی نہیں آ سکتا ہوں، یا مطلب کہ ابھی باہر نہیں آ سکتا، تو یہ چیزیں دیکھیں آپ اندازہ لگا لیں کہ کرونا بھی بڑا بے دید سا ہے، بے قدر سا ہے، کہ مطلب کہ صرف شہباز شریف صاحب کو ہوا ہے، بہو صاحب کی پپی لینے کے باوجود ان کو نہیں ہوا ہے، یا نہ انہوں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا، یہ جو جن لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوئی انہوں نے ابھی تک کوئی ٹیسٹ نہیں کرایا۔ فواد چودھری صاحب کی پریس کانفرنس صاحب زلفی بخاری تھے اور شیریں مزاری بھی تھی، انہوں نے کی ہے، انہوں نے ایک جو نیوز جو ہے ہمارا جو جنگ اینڈ جو نیوز کا چینل ہے وہ بڑی عجیب و غریب چیزیں کرتے رہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے، خاص کر کے عمران خان صاحب کے اگینسٹ تو وہ چیزیں کھوجتے ہیں، تلاش کرتے ہیں، تو ایک شخص انہوں نے کیا کہتے ہیں عمر ظہور کے نام سے انہوں نے کیا کہتے ہیں ایک بندے کو پیش خدمت کی ہے، جس سے انہوں نے انٹرویو لیا ہے اور مطلب ٹاک شو میں بات کی ہے، اور اس سے کہا گیا کہ جی آپ بتائیں کہ یہ گھڑی آپ کو بیچی گئی جو توشہ خانہ سے عمران خان صاحب نے پرچیز کی، تو اس نے پھر اپنی ساری ڈیٹیل بتائی جی میں نے ایسے ایسے خریدی، لیکن یہ چیزیں اس نے بتاتے ہوئے ساتھ یہ بھی ایک اشارہ دیا کہ ان کا ثبوت میرے پاس نہیں، کوئی رسید میرے پاس نہیں ہے، کوئی میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے اس کا، لیکن اس نے کیا کہتے ہیں یہ الزام تراشی کر دی ہے ٹکا کے جو بھی ہے، ہزاروں 99% لوگوں نے اس کو مطلب کیا کہتے ہیں انکار کیا کہ یہ بندہ ہی بڑا مطلب کہ کیا کہتے ہیں بھگوڑا ٹائپ بندہ ہے، خود منی لانڈرنگ کے کیسز اور بڑے ایف آئی اے کے کیسز اس کے اوپر رہے ہیں، اس کا کیا کردار ہے کہ عمران خان صاحب کے اوپر اس طرح کا الزام لگا۔ فواد چودھری نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے کہ توشہ خانہ میں تحائف آتے کیسے ہیں اور یہ کیا پروسیڈنگ ہوتی ہے، اور یہ وزیر اعظم کا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، جب فار ایگزامپل انہوں نے کہا کہ ہم سعودی عربیہ جاتے ہیں، وہاں کے بادشاہ ایک گفٹ دیتے ہیں تحفہ، تو جو وہاں پہ چیف پروٹوکول ہوتا ہے اس کو وہ گفٹ کلیکٹ کرتا ہے، وہ آ کے سیدھا توشہ خانہ میں جمع کراتا ہے، پھر ان کی ایویلیویشن ہوتی ہے اور ایویلیویٹ کیے جاتے ہیں کہ ان کی قیمت کیا ہے، اس کے بعد جو قانون بنایا گیا توشہ خانہ کا، اس کے جو پہلے قانون تھا اس میں یہ تھا کہ 20% آپ جمع کرا کے اس کی قیمت جو ہے وہ آپ ادا کر کے اور آپ وہ تحفہ خرید سکتے تھے، لیکن جب ہماری حکومت آئی فواد چودھری صاحب نے کہا، جب عمران خان صاحب آئے تو انہوں نے اس رقم کو 50% کر دیا، تو وہ جو گھڑی تھی اس کی ایویلیویشن کرنے کے بعد اس کی قیمت جو تھی وہ تقریباً 9 کروڑ کے قریب تھی یا 10 کروڑ کے قریب، تو عمران خان صاحب نے اس گھڑی کو پرچیز کیا توشہ خانہ سے رول آف ریگولیشن کے مطابق، اور پھر اس کو پرچیز کیا تقریباً 5 کروڑ 70 لاکھ یا 60 لاکھ میں، اور پھر اس کو مارکیٹ میں بیچا، اور مارکیٹ میں بیچنے کے بعد جو اس کی مطلب کہ یہ ان کا ذاتی، اور یہ سارے گوشواروں میں بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے ہیں چاہے ایف بی آر کے ہیں، ٹھیک ہے، تو سارے گوشواروں میں عمران خان صاحب نے اس کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو یہ جو باتیں کر رہے ہیں یہ بے فضول ہیں، اور جس بندے کو یہ لے کر آئے ہیں
یہ خود مطلب کرپٹ ہے، آپ اندازہ لگا لیں. تو یہ انہوں نے مطلب پوری ڈیٹیل میں انہوں نے بات کی ہے، اور انہوں نے آخر میں یہ کہا ہے کہ جو جیو اور جنگ گروپ ہے اس کے اوپر ہم قانونی کارروائی کریں گے. جو انہوں نے ایک یہ مطلب کہ الزام تراشی کی ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر قانونی کارروائی ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں نہیں کریں گے، ہم لندن میں ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. اور اس کے علاوہ جو کارروائی اب عمر ظہور پر ہوگی وہ دبئی میں ہوگی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں انصاف کی کوئی امید نہیں ہے. جیسے عمران خان صاحب کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا، جیسے مطلب کہ ان کے ساتھ ارشد شریف صاحب کے ساتھ ہوا، اور اعظم سواتی صاحب کے ساتھ ہوا، اور کسی نے اس کو نوٹس نہیں لیا، کسی نے ابھی تک اس کی تحقیقات جانچ عدالتی نظام سے نہیں شروع کی ہے ابھی تک. تو ہمیں یہاں کے عدالتی نظام پر بھروسہ نہیں رہا ہے. ہم ان کے اوپر انہوں نے یہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم ان کے اوپر پاکستان میں نہیں بلکہ آؤٹ آف کنٹری دبئی میں اور لندن میں ان کے اوپر قانونی کارروائی کریں گے. اس کے بعد زلفی بخاری صاحب نے بڑا واضح کہا کہ ہم نے تو گھڑی لی ہے، جو قانون توشہ خانہ کا اجازت دیتا ہے، لیکن توشہ خانہ کا جو قانون اجازت نہیں دیتا ہے وہ امپورٹڈ اینڈ اینٹیکس کار جو ہے ان کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ وہ آپ پرچیز نہیں کر سکتے کسی قیمت پہ بھی. تو وہ نواز شریف صاحب اور زرداری صاحب کے پاس ابھی بھی موجود ہیں جو انہوں نے توشہ خانہ سے لی ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا پرویز اشرف کے اوپر. تو پرویز اشرف جو انہوں نے بھی کار لی ہوئی تھی اینٹیک کار، تو انہوں نے کہا کہ جی اس ٹائم مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں ایم این دینی تھی تو ریفرنس میرا واپس کر دیے. تو یہ ان چیزوں کے اوپر جیو نیوز اور جو باقی لفافیاں ہیں وہ کیوں خاموش ہیں، وہ کیوں نہیں ان چیزوں کے اوپر ڈیٹیل میں ٹاک شو کرتے اور پروگرام کرتے اور باتیں کرتے. تو یہ ایک من گھڑت ساری چیزیں پری پلانڈ ہیں جو آہستہ آہستہ نکل رہی ہیں. پھر اس کے بعد شری مزاری صاحبہ نے بھی اچھی خاصی گفتگو کی. یہ چیزیں تھی جو عمران خان صاحب پہلے دن سے بتاتے آ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان صاحب کے اگینسٹ ان کو نائل کرنے کی کوشش کرنے کی ہے ان کی، یا لیول پلینگ فیلڈ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم بھی کہتی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ چاہیے. تو ہمارا جو مین پلیئر ہے وہ تو بھگوڑا ہے باہر بیٹھا ہوا ہے، ہم وہ جب میدان میں ہوگا تب بات ہوگی. تو یہ چیزیں تھی. مزید انشاءاللہ آپ کے ساتھ چیزوں میں شیئر کرتا ہوں. اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.